کرے. خیر وہ نارنگ منڈی کا غیر مقلد مجھے کہنے لگا اور جی آپ منع کی حدیث دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا تو حکم کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کہتا جڑا میں سوال پوچھا ہے. میں کہتا جڑا میں سوال پوچھا ہے تو میرا سوال سمجھ نہیں آیا. کہتا جی پیغمبر نے کیا تو ہے نا. میں نے کہا پھر پیغمبر رفع الیدین چھوڑا تو ہے نا. توجہ رکھنا. مجھے کہتا جی پیغمبر نے کیا ہے, یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا کیا اور ہے اور ہمیشہ کرنا اور ہے. تو بخاری سے یہ تو ثابت کرے گا پیغمبر نے کیا ہے, مگر یہ نہیں ثابت کرے گا پیغمبر نے ہمیشہ کیا ہے. اگر کرنے ہی کا نام سنت ہے پھر امام بخاری کہتے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. امام بخاری کہتے پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے. امام بخاری کہتے پیغمبر نے رفع الیدین دیا ہے. امام بخاری کہتے پیغمبر نے اپنے ران سے پردہ ہٹا کے انس کو اپنا ران مبارک دکھایا ہے. میں نے کہا امام بخاری کہتے پھر اگر تو نے بخاری اگر کرنے کا نام سنت تھا تو پہلے پیشاب کھڑے ہو کے کرو, پھر جوتے پہن کے آؤ, پھر رفع الیدین کرو. مجھے بھی پتا چلے نا کہ تم نے امام بخاری کی حدیث عمل شروع کر دیا. کہتے وہ جو پیغمبر نے ہمیشہ تو جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھی تھی. تو میں نے کہا ہمیشہ رفع الیدین بھی تو نہیں کیا تھا نا. کہتے پیغمبر نے ہمیشہ تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا, وہ تو کبھی کبھار کیا, عذر تھا نا. میں نے کہا پھر پیغمبر رفع الیدین بھی تو ہمیشہ نہیں کیا تھا نا. اگر کبھی کبھار کا لفظ تم بخاری میں دکھا دو, امام بخاری نے یہ تو بتایا پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے. امام بخاری یہ تو فرمایا پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے. امام بخاری نے فرمایا پیغمبر رفع الیدین کیا, لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے. یا تینوں کو کبھی کبھار مان لے یا تینوں کو ہمیشہ مان لے. اگر تینوں ہمیشہ نہیں ہے, تینوں کبھی کبھار ہے, پھر تو نے ایک کو سنت مانا اور دو کو سنت نہیں مانا. وجہ بیان کر دے رہا. کہتے جو نبی ہمیشہ کرے وہ سنت ہوگا, جو کبھی کبھار کرے وہ سنت نہیں ہوگا. میں نے کہا یہی بات تو میں کہتا تھا, پیغمبر ہمیشہ کرے تو سنت ہے, کبھی کبھار کرے تو حدیث ہے. پیغمبر کبھی کبھار کرے تو حدیث ہے, ہمیشہ کرے تو سنت ہے. میں کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں غیر مقلدو, تم ہمیشہ کا لفظ پیغمبر کی احادیث کی موجودگی میں تم صحیح بخاری سے ثابت نہیں کر سکتے. ارے جھوٹ بول کے اپنی عوام کو گمراہ مت کرو. میں یہ کر رہا تھا, ذرا توجہ رکھنا. ارے ایک مسئلہ استاد نے بیان کیا, ایک مسئلہ شاگرد نے بیان کیا, درمیان میں امام بخاری آ گیا. تو اگر استاد کہتے رفع الیدین پیغمبر نے نماز کے درمیان نہیں کیا, اگر شاگرد کہتا ہے پیغمبر نے چھوڑ دیا, درمیان میں امام بخاری کہتے امام بخاری تو ہمیشہ کی بات نہیں کرتا. پھر مجھے فوراً کہنے لگا, کہتے جی اچھا مجھے یہ بتاؤ آخر پیغمبر نے کیا تو تھا نا. میں نے کہا یار میری بات کو سمجھ, میں نے تجھے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. اگر یہ روڈ تھا, اگر روڈ یہاں پر اکھاڑا ہوا تھا تو تم نے کہا جی نہیں یہاں سے نہ گزرو, یہاں سے گزرو. لیکن جب روڈ بن گیا پھر تم نے اسی جگہ سے گاڑی گزار دی ہے نا. جب روڈ زیر تعمیر تھا تو پھر پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ 70 سے زیادہ تمہاری گاڑی کی رفتار نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب تمہارا روڈ بن گیا پھر کہا تم 120 کی رفتار پہ چل سکتے ہو. کوئی آدمی پولیس سے پوچھتا ہے, ٹریفک پولیس سے, ارے ہم پچھلے دنوں میں گزرے تو تم نے کہا 70 سے زیادہ رفتار رہو, آج تم نے 120 کیسے رکھ دیا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں, ارے ظالم پچھلے مہینے یہ روڈ تعمیر ہو رہا تھا, اب تعمیر ہو گیا. جب زیر تعمیر ہو حکم الگ ہے, جب روڈ تعمیر ہو حکم الگ ہے. میں مزید سمجھانے کے لیے ایک اور آسان مثال لیتا ہوں. اگر یہ مسجد میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی, مسجد بن رہی تھی, اور مسجد کے تعمیر کے دوران مسجد والوں نے اعلان کیا مسجد زیر تعمیر ہے, مسجد کے لیے چندہ دو, مسجد بن رہی ہے, اینٹیں موجود نہیں ہے, شہر میں اینٹیں موجود نہیں ہے. مولوی صاحب مسجد میں موجود تھے, باہر سے ایک آدمی آیا تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا تو باہر کھڑا ہو گیا, اندر کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد ہے, میرے پاؤں میں جوتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا کوئی تو جوتی پا کے آ جا, جوتی پا کے آ جا. کیوں؟ ارے اینٹیں ابھی نہیں لگی, ابھی فرش نہیں لگا, گالا پڑا ہوا تھا, سیمنٹ پڑا ہوا تھا, بجلی موجود تھی, بجلی اور سیمنٹ موجود ہے, ارے اکھڑا ہوا مال موجود تھا. تو یہ جوتے پہن کے آیا نا, مولوی صاحب نے کہا آگے آ جا, ارے جوتے پہن کے آ جا. یہ 100 روپیہ پھل لے کر آیا اور مسجد میں آیا,
جوتے پہن کے، اور یہی آدمی 1 سال بعد آیا، توجہ رکھنا، 1 سال کے بعد آیا، مسجد کا فرش بن چکا ہے، اوپر کریم بچھا پڑا ہے، یہ باہر کھڑا ہے، مولوی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی اندر آ لو۔ پوچھا کس لیے؟ کہتا میں نے چندہ دینا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کون سا؟ کہتے 10 بوری سیمنٹ کی دینی ہے۔ یہ جوتے پہن کے اندر آیا اور اپنے ایک کمر پہ خود اس نے سیمنٹ کی بوری رکھی ہے، 9 سیمنٹ کی بوریاں مزدور کے کمر پہ رکھی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا باہر کھڑا ہو جا، ارے جوتے باہر کے اندر نہ آنا، باہر کھڑا جا۔ کہتے کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا نہ جوتے پہن جانا بے ادبی ہے۔ یہ بیوقوف کہنے لگا اچھا پچھلے سال پیسیاں دی لوڑ سی، کیا کہ جی جتی پا کے آ جا، مسجد بن گئی، چندے دی لوڑ نہیں، کہتے باہر کھلو جا۔ نہیں سمجھے کہ اندر پچھلے سال پیسے دی لوڑ سی کہ اندر آ جا، جتیاں پا گیا انہوں نے نہیں باہر کھلو جا۔ اور مولوی صاحب پیسے دی لوڑ مک گئی، تھی اندر آن تو بند کیتا۔ اور مولوی صاحب کہنے نہیں بیوقوف آدمی، گزشتہ سال مسجد زیر تعمیر تھی، ہم نے کہا جوتا پہن کے آ جا، مسجد تعمیر ہو گئی، اب ہم نے کہا جوتا پہن کے نہ آیا۔ پھر میں بھی کہتا ہوں جب دین کی تعمیر چل رہی ہے، یہی نماز اللہ کے پیغمبر کی ہے، ارے 2 رکعت کو پڑھا، وتر کی 3 رکعت ہے، 2 رکعت کو پڑھا، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت کو پڑھ لیا، کیونکہ تعمیر کے دن ہے۔ صحابی رسول آیا، یہ کون سی رکعت ہے؟ پوچھ لیا، تعمیر کے دن ہے۔ صحابی رسول آیا، السلام علیکم، نماز پڑھنے کا وعلیکم السلام، ارے تعمیر کے دن ہے، آیا رفع الیدین کر دیا، تعمیر کے دن ہے، اللہ کے پیغمبر آئے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جابر بن سمرہ نے کہا رضی اللہ عنہ، خرج علینا رسول اللہ، کہتے پیغمبر باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس، پیغمبر نے فرمایا یہ تم کیا رفع الیدین کر رہے ہو؟ ارے گھوڑے شریر کی تم کی طرح حرکت کر رہے ہو، اس کو فی الصلاۃ، تم نماز میں سکون اختیار کرو۔ فوراً سوال ہو گیا وہ جی پہلے اجازت کیوں تھی؟ پہلے اجازت کیوں تھی؟ میں نے کہا بھی پہلے تو بات بھی کر لیتے تھے، پہلے تو سلام بھی کر لیتے تھے، پہلے تو رکعت بھی پوچھ لیتے تھے، پہلے تو پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے اور رکوع میں چلتے ہوئے نماز میں شامل بھی ہو جاتے تھے، پہلے تو یہ بھی کر لیتے، اب کیوں ہے؟ میں نے کہا پہلے نماز کی تکمیل کا دور، تعمیر کا دور تھا، جب تعمیر ہو رہی تھی پھر سلام کہنے کی بھی اجازت ہے، پھر بولنے کی بھی اجازت ہے، 3 رکعت وتر 2 سلام سے بھی اجازت ہے، ارے پھر سلام کر کے ہاتھ اٹھا کے جواب دینے کی بھی اجازت ہے، ارے رکوع میں کھڑے ہو کے کسی لمبی طرح یہ سبوں میں چیر کے آنے کی یہ بھی اجازت تھی، جب نماز زیر تعمیر تھی، رفع الیدین کی بھی اجازت تھی، جب نماز کی تعمیر مکمل ہوگی اب سلام بھی ختم ہو گیا، اب رفع الیدین بھی ختم ہو گیا، پہلے وہ بھی جائز تھا، اب یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے۔ اب کہتا جی وہ عمل تو ختم ہو گیا، میں نے کہا پھر سنت تو نہیں ہے نا؟ کہتا جی ہاں، میں نے کہا پھر یہ ختم ہو گیا، پھر سنت تو یہ بھی نہیں ہے۔ سنتوں پہ دورو نہ ہوئے نا، اللہ کے پیغمبر کام کرے اور پیغمبر ترک فرما دے، اس کا نام تو سنت نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں یہ کہہ رہا تھا نمبر 1 ایک مسئلہ یہ کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ اگر سنت سے مراد سنت پیغمبر ہے پھر معنی الگ ہوگا، اگر سنت سے مراد سنت پیغمبر نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد ارے دین شریعت ہے پھر معنی الگ ہوگا۔ تم کہو گے جی وہ کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے، توجہ رکھنا،